اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، بات ہو رہی تھی دعوت قبور کے علم کے بارے میں، اور جس کو حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو سلطان قدس اللہ سر العزیز میرے بادشاہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا نام علم تقصیر رکھا، آپ کا سارا علم حضرت سلطان العارفین کا وہ اسم اللہ ذات پہ کھڑا ہے، اور دعوت القبور آپ نے دو ہی علم بیان فرمائے ہیں۔ یہ عارفوں کا علم ہے، اور یہ کوئی اس بات پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات جان لیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ جن بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے محبوبین بندوں سے، تو اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے، اور جس پر فضل و کرم ہو جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی حاصل کرنے کے لیے جناب خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑا، تو یہ ایک اللہ کا کرم تھا، فضل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اور وہ علم خاص سیکھنے کے لیے جناب خضر کے ساتھ سفر فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کے وہ پارسا ولی تھے، اور ان کے پاس وہ باطنی علم تھا جو بندے کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نیند غالب کر دی تھی، وہ نیند کے عالم میں بھی وہ اللہ کے جو ولی تھے ان کا باطن زندہ تھا، ان کا جو اللہ تعالیٰ بندے کو باطنی وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ مرتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو عارفین کے علم ہوتے ہیں یہ باطن کے علم ہوتے ہیں۔ ظاہری خشک ملاؤں کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ وہ فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ جیسا قرآن میں پھر بتاتا ہوں، قرآن مجید میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا سے وہ تخت لے کر آئے گا، دوسرے ملک سے ایک تخت لے کر آنا، اور وہ بھی کتنی جلدی، پلک جھپکنے میں۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر کے جو کاتب تھے حضرت آصف بن برقیہ، وہ کہتے ہیں حضور اناتی کو میں لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب حضرت آصف بن برقیہ تخت لے کر آتے ہیں کتنی جلدی، فرتدہ بصیرہ، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور وہ تخت کو لے بھی آئے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کالا ھذا من فضل ربی، اے آصف بن برقیہ بزرگ، اے اللہ کے صالحہ نیک بندے، اللہ کے ولی، ارے تجھ پر میرے اللہ کا فضل ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا فضل جن اولیاء پر ہو جائے، جن محبوبین بندوں پر ہو جائے، وہ اکیلا فضل کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ فضل فرماتا ہے نا، تو اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اس کی رحمت کو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے مربی حضور سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ہمارے مرشد گرامی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سر العزیز، تو ایسے میرے بھائیوں جو اللہ کے ولی ہوتے، ان کے علم وغیرہ جو ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، سینہ میں منتقل فرماتا ہے، جیسا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سلطان العارفین نے نقل فرمائی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا اصلی علم سینوں سے پھوٹتا ہے۔ وہ علم جو اصلی معرفت کا علم ہے وہ سینوں سے پھوٹتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں اسم اللہ ذات چمکتا ہے، دمکتا ہے، لگ جاتا ہے، اپنے مقام پر مرقوم ہو جاتا ہے، مقام قلب کو قلب صنوبری اور قلب سلیم کی شکل دیتا ہے، پھر جس دل میں اسم اللہ ذات آ جائے، پھر اس دل سے کروڑوں کھربوں علم کے سمندر نکلتے ہیں، ایک دو علم نہیں نکلتا۔
اگر کسی بندے کو ان علوم کی سمجھ نہ آئے تو میرے بھائی اس علم کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جہان، ہر چیز کون و مکاں کا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور اس ہر چیز میں رسول پاک کا جو علم تھا وہ ایسا علم تھا کہ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی رسول پاک نے 2 علم عطا فرمائے۔ اب 2 علم، ایک علم وہ ہے جو میں لوگوں میں بیان کرتا ہوں، سب میں کھڑے ہو کر بیان کر دیتا ہوں، اور ایک علم ویسا ہے اگر میں بتا دوں لوگ میرا قتل کر دیں۔ اب یہ کون سا علم تھا؟ وہ کوئی علم ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص علم ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید بھی اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار علم لدنی کی بات کرتے ہیں، علم خاص کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا علم سینوں سے تب پھوٹتا ہے جب ہم اللہ کے قرآن کے مطابق، کیا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میں تمہارے نفوس کے اندر ہوں، کیا تم مجھے نہیں دیکھ رہے؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں رہے، یہ نہیں کہا مجھے محسوس نہیں کر رہے۔ تو اللہ تو بندے کی جان کے بھی قریب ہے اور جان کے اندر موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی صاحب بصیرت مرد کمال کے پاس جانا پڑے گا جو اللہ کا دیدار کر چکے ہوں، یعنی کہ مرشد کامل۔ تو مرشد کامل ہمیں پھر وہ خدا کا اس کی شان کے مطابق جلوہ اور دیدار دکھائیں گے کہ آپ پھر کہیں گے کہ یا اللہ ایسا علم، ایسی شان، ایسا انوکھا مقام، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے راز، اپنے مقامات عطا فرمانا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے الانسان سری وانا سرہ، کہ میں اس کا بھید ہوں، یہ میرا بھید ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بھید ہے انسان۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پہ قربان جائیں، اس عارفوں کے بادشاہ نے حقیقت اولیاء اللہ کی جو شان اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور حقیقت اولیاء اللہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ اولیاء، یعنی اولیاء اللہ کا 24 گھنٹے خدا کے ساتھ رابطہ، وہ خدا کے ساتھ واصل اور متصل رہتے ہیں، با خدا رہتے ہیں، ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے 24 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ جیسے سلطان صاحب فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سمجھایا ہوں، ایک دم بھی آپ کا اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ہم سوچنے کا مقام ہے، جس بندے کا، اللہ کے نیک صالحہ بندے کی بات کر رہا ہوں، جس بندے کا 24 گھنٹے اللہ سے رابطہ رہے۔ اللہ سے رابطہ، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ سے رابطہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے رابطہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے دل میں اس میں اللہ ذات لگا ہو، اس کا تخم لگا ہو، اور جب وہ تخم آپ اس سے محبت کریں، یعنی محبت کا پانی دیں، شیخ کی اتباع کریں، شیخ کے نقش قدم پہ چلیں، شیخ کی رہبری میں چلیں، شیخ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلیں، تو اس سے اس کو پانی ملتا رہے گا، اور وہ ایک پودا، درخت، اور پھر ایک خوبصورت شجرہ نور بنے گا، جس سے معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، مقام عشق، فقر کے وہ بیل بوٹے لگیں گے، پھل لگیں گے، پھر وہ خود بھی کھائے گا اور لوگوں کو بھی کھلائے گا۔ پر اس کے لیے پھر میں بتا دوں، شرط ہے کوئی مرد کمال، کوئی کامل مرشد ہو جو آپ کو سب سے پہلے آپ کے دل میں اس میں اللہ ذات کا تخم لگائے، اس میں اللہ ذات کا بیج لگائے۔ تو جب آپ کے دل میں اس میں اللہ ذات کا بیج لگے گا، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھے گا۔ پھر ہم واپس آتے ہیں حضرت سلطان العارفین کی اسی بات کی طرف کہ قربان جائیں حضرت سلطان باہو پر، جنہوں نے اپنی 100 کتابوں میں ایسا علم معرفت لوگوں کو بیان کیا، خدا تک پہنچنے کے راستے، اور خدا تک پہنچنے کے راستے
24,000 راستے ہیں اللہ تک جانے کے، 24,000۔ ہمیں تو چلو ایک ہی دسیا جاندہ اج دے دور دے اندر، بھئی یہی رستہ ہے ادھر نو جانا بس۔ وہ ہمیں لڑاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور ساری زندگی ایک ہی کام پہ لگائی رکھتے ہیں۔ وہ ہم بھی وہ کری جا رہے ہیں، ایک ہی کام کری جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھ کے بعد وہ ہم پر وارد ہو جائے گا، کیونکہ وارد چیز تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں۔ سمجھنے کے بعد وہ چیز وارد ہوتی ہے، پھر واردات الہی ہوتی ہے، پھر اس بندے پر انوار الہی، تجلیات الہی، نور الہی کی بارش ہوتی ہے، پھر بندے کے اوپر وہ جہان کھلتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ تو یہ اس کے بعد ہوگا۔ پھر یہ بات سن لیں، جب کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں جائیں گے، کسی کامل مرشد کا دامن پکڑیں گے، تو قربان جائیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر۔ پھر وہی بات میں دعوت قبور کی بات کروں گا، علم تکثیر کی بات ہی کروں گا کہ یہ وہ علم ہے جس پر سلطان باہو کا فخر کھڑا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دعوت القبور وہ شان بے نیازی ہے کہ دعوت پڑھنے والا شاہ سوار جب دعوت پڑھنے کے لیے اور اس ارادے کے لیے اپنے گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے، حضرت سلطان باہو اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں ادھر وہ پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس کی روحانی مخلوقات، اور جس ولی کے مزار پر وہ جا رہا ہے، بما وہ ولی اور اس کے باوجداد ولی اور جتنی باطن میں رجال الغیب، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ علم دعوت کا جو شاہ سوار ہے وہ جب دعوت پڑھنے کے لیے جائے، یہ دعوت پڑھنے والے کا مقام ہے۔